ثانی صاحب بڑے پر امید ہیں کہ یہ جو ڈیٹرنس جو ہوتا ہے ڈیٹرنس اس کی لمیٹیشن اور وہ کہاں پہ ہے، وہ کس کے پاس ہے، وہ چیزیں اب نئے سرے سے طے ہو گئی ہیں کہ اب اسرائیل مشرق وسطیٰ کا بے لگام گھوڑا نہیں ہوگا، اور اس کو ایک بہرحال غزہ کے حوالے سے بھی ان کو امید ہے، یہ ان کا ایک انالیسز ہے کہ شاید اب چیزیں جو ہیں وہاں پہ بھی ہمیں پازیٹیو سی نظر آنی شروع ہوں۔ عمران صاحب دیکھیے، یہ جو آپ نے نیو نارمل والی بات کی ہے نا، یہ 2 خطوں میں ہو گیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ میں بھی ہو گیا جی، اور مشرق وسطیٰ میں بھی ہو گیا، صحیح۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ انڈیا کو ایک کنونشنل وار جیتنے کا زوم تھا، وہ ہم نے اس کا زوم توڑ دیا اور ہم نے کنونشنل وار میں اس کا بازو مروڑ دیا، بلکہ توڑ دیا بالکل۔ یہ صورتحال یہاں پہ کنونشنل وار میں، یہاں پہ ایک نیو نارمل جس کو انڈیا نیو نارمل سمجھتا تھا، وہ ہماری اصطلاح میں واقعتاً اس طرح سے آیا۔ جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے، دیکھیے بدترین حالات میں یہ سیز فائر پورے خطے کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے، جی ہاں، بدترین حالات میں امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ایران کی عسکری تنصیبات پر حملہ کرتا، صحیح، کوئی دنیا کا کوئی قانون، کوئی UN کا چارٹر، کہیں سے بھی امریکہ کا یہ رائٹ نہیں بنتا تھا۔ ایک پیشنٹ کے بارے میں یہ شکایت یا کسی کے بارے میں شکایت کہ اس کے بازو میں یہ تکلیف ہے تو اس کا بازو کاٹ دینا، یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے جس طرح سے یہ کام کیا، یہ ایک صریحاً ایک ناانصافی اور اسرائیل کی سرپرستی۔ سلمان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، وہ یہ کہ کیونکہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ معاملات جا کدھر رہے ہیں، وہ جا ادھر رہے ہیں کہ جو ایک خون ریزی ہونی تھی، اور خون ریزی جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی ایک بات ہو سکتی تھی، وہ تمام مسلم ممالک اس کے ارد گرد ہیں، جتنے خلیجی ممالک ہیں وہ ہیں، پھر وہاں پہ سعودی عرب جیسا ایک ہمارے لیے جو انتہائی اہمیت پوری دنیا میں کے مسلمانوں کے لیے ملک رکھتا ہے، سعودی عرب ہے۔ تو یہ جنگ جیسے پہلی جنگیں یورپ میں لڑی گئیں، یہ جنگ مڈل ایسٹ کی اور ایشیا کی جنگ ہوتی، سو اس لیے ہم اور پورا خطہ ایک تباہی سے بچ گیا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ ابھی جو فلسطین کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ زندہ ہے، یہ تصفیہ ہوا نہیں، اس لیے جلد سے جلد یا دیر سے کسی وقت بھی یہ تنازع دوبارہ ہو جائے گا۔ غزہ کا بحران ابھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک، جس بنیاد پر یہ اسرائیل کا اور ایران کا تنازع بنا تھا، اگرچہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف اسرائیل جو ہے اور یورپ جو ہے اور امریکہ یہ شروع سے رہے ہیں، اور کئی دہائیوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ایران ایٹمی دھماکے کرنے والا ہے اور اس نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم نہیں کر سکے یہ، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو فردوں کی جو ایٹمی تنصیبات جہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، اسرائیل نے دوبارہ وہاں پہ اٹیک کیا، اصفہان کی جو تنصیبات نیوکلیر تنصیبات ہے وہاں پہ دوبارہ اٹیک کیا، تہران کے گرد انہوں نے دوبارہ اٹیک کیے، اور کل کا اٹیک بھی ان کا جو تھا بڑا ایگریسو تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایران اب دوبارہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو شروع کرتا ہے تو دنیا کا کون ملک اسے روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اور اس کو کوئی حق بھی نہیں کسی کو کہ وہ اس کو روکے۔ سو وہ اپنی یہ نیوکلیر صلاحیت حاصل کرے گا۔ اگر یہ نیوکلیر صلاحیت حاصل کرتا ہے اور سال بعد 2 سال کے بعد، جیسے کہ اسرائیلی میڈیا یہ کہتا ہے یا ان کے دفاعی تجزیہ کار بھی یہ کہتے ہیں کہ ایران اب اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کرتا ہے تو وہ 0 سے شروع کرے گا، اگر 0 سے بھی شروع کرتا ہے تو یہ یورپ یا امریکہ یا اسرائیل کا برداشت کریں گے، سو تنازع پھر وہاں پہ آ کے کھڑا ہوگا۔ معاملہ اس کا حل یہی ہے کہ اگر تو آپ نے اس خطے کو جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے اس کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے تو آپ کو اسرائیل کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اسے ختم کرنا ہوگا، لیکن وہ تو ڈکلیئر نہیں ہے، لیکن ڈکلیئر نہیں ہے، ڈکلیئر تو ان کی بھی نہیں تھی۔ آپ کو اسرائیل کی ایٹمی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، جو اس کے ان اناؤنسڈ ویپنز ہیں، جو وار ہیڈز ہیں، ان کی تعداد کا پوری دنیا کو علم ہے یہ اب، لیکن بے انصافی کی بات یہ ہے کہ اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو اس کا تو ذکر کوئی نہیں کرتا۔ ایران کے اس نیوکلیر صلاحیت کا ذکر بار بار ہوتا تھا جو ان کے پاس تھی کہ نہیں تھی، سر وہ تو پھر یہ دنیا کا چلن ہی کچھ اس طرح کا ہے نا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ جیسے سلمان صاحب نے بھی بات کی صدر ٹرمپ کے رویے کی، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ جو ملاقات فیلڈ مارشل کی تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اس پورے خطے میں عسکری کمانڈر ایک ہی تھا جس کی ملاقات ہوئی امریکی اتحادیوں کے علاوہ، صحیح، جو یورپین یا امریکن تھے اس کے علاوہ، جو ان کی سینٹ کام یا جو بھی ان کے جو ادارے ہیں اس کے علاوہ، آرمی چیف کا فیلڈ مارشل کا جو مشورہ تھا، میرا خیال ہے اس معاملے کے دوسرے حصے میں جا کے اس پر عمل درآمد ہوا ہے۔ وہ مشورہ پاکستان کا اصولی بھی تھا، پاکستان کا موقف بھی ہے، اور اس لیے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر کہوں کہ جی انہوں نے یہ بات کہی ہوگی تو اس میں کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں غلط میں کہہ رہا ہوں
کہ ایران کے معاملات میں آپ جہاں تک جنگی طور پر جانا چاہتے ہیں وہ تو آپ اس سے بھی اس کا گریز کوئی کریں، فائدہ کوئی نہیں، اس کا اور فائدہ نہ کوئی کوئی نہیں، اور فائدہ یہ جو آپ رجیم چینج کا نعرہ اسرائیل کے کہنے پہ لگا رہے ہیں اس کو تبدیل کریں، کیونکہ ایران جیسا خطہ جو بڑا ملک ہے اس پہ جب آپ قیادت کی تبدیلی کریں گے تو سب سے بڑا کویسچن مارک یہ تھا کہ اس قیادت کی جگہ کون لے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ معاملہ تھا. اس لیے میرے اپنے خیال کے مطابق جہاں صدر ٹرمپ کا ہمیں کوئی تحمل اور بردباری والا رویہ نظر آ رہا ہے، جہاں پہ وہ ایران کو، اسرائیل کو بھی وارننگ کر رہے ہیں، وہ فیلڈ مارشل کا ان کو یہ ایڈوائس یقینی طور پہ ان کے کانوں میں ہوگی کہ ایران میں قیادت کی تبدیلی والے معاملے میں نہ جائے. بالکل ٹھیک.